کرتا ہوں اس رب ذوالجلال کے نام سے جو سورج کو مشرق سے طلوع اور مغرب پر غروب کرتے ہیں۔ میرا نام اجمل خان ہے اور میں لومی پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بنیادی حقوق کے بارے میں ہے کہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان نے عام شہریوں کو کون کون سے بنیادی حقوق دیے ہیں۔ ان سب بنیادی حقوق کے بارے میں میں تفصیل سے بات کروں گا، اور وہ بنیادی حقوق جو ہے وہ کنسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک جو ہے جو آرٹیکلز ہے ان میں تفصیل سے جو ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ تو آپ سب دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے اگر میں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ کنسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک جو ہے وہ بنیادی حقوق کے متعلق ہیں کہ ہمارے آئین میں، ہمارے کنسٹیٹیوشن میں شہریوں کو جو ہے وہ کون کون سے بنیادی حقوق دیے گئے ہیں۔ تو اس کو میں ایک ایک ڈیفائن کروں گا آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک۔ تو کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 8 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف ہو، مطلب اس قانون کو کالعدم قرار دیا جائے گا جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 9 جو ہے وہ سیکیورٹی آف پرسن کے بارے میں ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ جو ہے وہ کر سکے، مطلب ہے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کی ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیٹ کی ہوگی، ریاست کی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 10 جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ کسی شخص کو جو ہے وہ اللیگلی جو ہے ڈیٹین نہیں کیا جائے گا، غیر قانونی طور پر کسی شخص کو جو ہے وہ حراست میں نہیں لیا جائے گا، بلکہ جس شخص کو حراست میں لیا جائے تو اس کو اس کے حراست میں لینے کے بارے میں جو ہے ان کو بتایا جائے گا۔ اور کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو حراست میں لیا جائے تو 24 آورس کے اندر 24 گھنٹے کے اندر ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 10A جو ہے وہ فیئر ٹرائل کے متعلق ہیں کہ کسی شخص کو اگر گرفتار کیا دیا جائے تو اس کو فیئر ٹرائل کا پورا موقع جو ہے وہ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ اپنا دفاع کر سکے یا اپنے لیے اپنے دفاع کا بندوبست کر سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 11 جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ کسی شخص کو جو ہے اس ملک میں غلام نہیں بنایا جائے گا، اور نہ کسی شخص سے زبردستی جو ہے ان کو کی لیبرز کا کام جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 12 یہ کہتا ہے کہ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹس کے بارے میں ہے کہ کسی شخص کو جو ہے فار ایگزامپل اگر ایک شخص نے 2011 میں کوئی جرم کیا ہو اور ان کی سزا جو ہے وہ 5 سال ہو، لیکن 2020 میں جو ہے وہ ان کا جو پروسیس وغیرہ چل رہا ہو اور ان کا جو اس جرم کی سزا جو ہے وہ 5 سال سے بڑھ کر 10 سال کی گئی ہو، تو اس شخص کو وہی سزا ملے گا جو کہ وہ جس ٹائم اس نے جرم کیا اسی ٹائم اسی سزا کا تعین تھا، مطلب ہے اس کو اسی سزا سے زیادہ سزا نہیں ملے گا۔ اسی کو ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل جو ہے وہ بیک ڈیٹ سے نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے کسی شخص کو جو ہے وہ کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 14 یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو ایک ہی جرم میں 2 مرتبہ جو ہے وہ سزا نہیں دی جائے گی، مطلب ہے اگر کسی نے ایک جرم کیا ہے ایک مرتبہ ان کو سزا مل گیا تو ان کو ڈبل پنشمنٹ جو ہے وہ اس کو نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 14 جو ہے وہ ڈگنیٹی آف مین کے بارے میں ہے کہ ہر شخص کی عزت ہے، ان کی چادر اور چاردیواری کی ایک رسپیکٹ ہے، لہٰذا اس شخص کی چادر اور چاردیواری کی اور ان کی عزت نفس کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا۔ یہ کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 14 جو ہے وہ یہ کہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 15 جو ہے وہ فریڈم آف موومنٹ کے بارے میں ہے کہ کسی شخص پر یہ پابندی نہیں ہوگی کہ آپ یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے، مطلب اس کی موومنٹ پر جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 16 جو ہے 16 جو ہے فریڈم آف اسمبلی کے بارے میں ہے کہ مطلب ہے اگر کہیں پر کوئی شخص جو ہے کسی شخص کا کوئی اجتماع ہو، 5 سے زیادہ لوگ کہاں پر جمع ہو گئے ہو تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، اگر ان کا مقصد کوئی اسٹیٹ کو کوئی نقصان پہنچانا نہ ہو تو عام پبلک گیدرنگ پر جو ہے وہ پابندی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے فریڈم آف ایسوسیشن، کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 17 جو ہے فریڈم آف ایسوسیشن کے بارے میں ہے، کوئی شخص بھی ہے وہ کوئی بھی ایسوسیشن بنا سکتا ہے اگر وہ ملک کے مفاد کے خلاف نہ ہو تو ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ وہی ایسوسیشن جو ہے وہ بنا سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 18 یہ کہتا ہے کہ
آپ کو کسی بھی بزنس کرنے کی آپ کو اجازت ہوگی، آپ کوئی بزنس کر سکتے ہیں، کوئی بھی پروفیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں جو کہ وہ انلیگل پروفیشن نہ ہو، انلیگل بزنس نہ ہو، تو آپ کو اس چیز کی اجازت ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کے بارے میں ہے کہ آپ جو ہے آپ کو آزادی ہے کہ آپ کوئی بھی تقریر کر سکتے ہو، لیکن آپ کسی کی پگڑی جو ہے وہ نہیں اچھال سکتے۔ یہ پہلے بھی میں آلریڈی اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ فریڈم آف اسپیچ کی اجازت ہے، فریڈم آف انفارمیشن کی اجازت ہے کہ آپ کوئی بھی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہو جو کہ وہ ملک کی سلامتی کے خلاف نہ ہو، اداروں کے خلاف نہ ہو، تو آپ کو اس بات کی جو ہے وہ اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 20 یہ کہتا ہے کہ آپ کو اجازت ہوگی اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کا، یا کوئی بھی مذہبی انسٹیٹیوشن یا ریلیجس انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ترتیب دینے کا، بنانے کا، اس پر کوئی جو ہے وہ پابندی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کوئی ریلیجس انسٹیٹیوشن بنا رہے ہو تو اس پر کوئی پابندی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 21 یہ کہتا ہے کہ کسی بھی پرٹیکولر مذہب پر جو ہے، کسی پرٹیکولر ریلیجن پر جو ہے کوئی ٹیکس جو ہے وہ نہیں لگایا جائے گا کہ یہ اس مذہب سے تعلق رکھنے والے کو ان کو اتنا ٹیکس جو ہے وہ دینا ہوگا، بلکہ سارے شہری جو ہے وہ قانون کے نظر میں برابر ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس بات کی حفاظت ہوگی کہ کوئی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہے ان رسپیکٹ آف اینی پرٹیکولر ریلیجن جو ہے وہ ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے تو اس پر جو ہے وہ وہاں پر تعلیمی ادارہ ہے تو کوئی بھی شخص وہاں پر ایڈمیشن لے سکتا ہے، وہاں پر اپنی سرگرمی، اگر کوئی بھی ایک گروپ یا کوئی بھی ریلیجن والے کوئی ایک ریلیجن بھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنے ایکٹیویٹیز کو کرنا چاہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا تعلق اس ریلیجن سے نہ ہو تو آپ زبردستی جو ہے اس پر وہ ایکٹیویٹیز یا وہ جو بھی سرگرمی ہو آپ ان پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، بلکہ ہر شخص جو ہے وہ آزاد ہے، ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہوگی، اس پر پابندی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل جو ہے 23 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے لیے پراپرٹی جو ہے وہ ملک کی کسی بھی حصے میں آپ پراپرٹی حاصل کر سکتے ہو، کسی بھی حصے میں آپ پراپرٹی جو ہے اپنا بنا سکتے ہو، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 24 جو ہے وہ پروٹیکشن آف پراپرٹی کے بارے میں ہے کہ آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ پروٹیکٹ ہے، وہ ان کی حفاظت کی جائے گی، لیکن اگر کسی اسٹیٹ کو جو ہے ریاست کو آپ کی کوئی پراپرٹی کی ضرورت ہو تو آپ کو اس کا کمپنسیشن وغیرہ بھی دیا جائے گا، وہ سچویشن کو دیکھ کر ڈیسائیڈ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 25 جو ہے وہ ایکویلٹی آف سٹیزن کے بارے میں ہے کہ تمام شہری برابر ہے، اس میں کوئی اعلیٰ و ادنیٰ نہیں ہے، قانون کے لحاظ سے سب برابر ہے، خواہ جو بھی ہو، خواہ وہ کوئی وڈیرا ہو، کوئی جاگیردار ہو، کوئی فائنینشلی اسٹرانگ آدمی ہو، تو اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوگی، سارے لوگ جو ہے وہ برابر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 25A رائٹ آف ایجوکیشن کے بارے میں کہتا ہے کہ 5 سال سے لے کر جو ہے وہ 16 سال تک مطلب آپ کو جو ایجوکیشن ہے وہ مفت ایجوکیشن ہوگی، آپ کو جو ہے بکس وغیرہ جو ہے وہ فری میں سپلائی ہوگی، آپ کو ساری جتنی بھی کوئی چارجز وغیرہ ایجوکیشنلی جو بھی آپ کے جو کلاس 1 سے لے کر 10 تک جو ہے آپ کی جتنی بھی بکس وغیرہ ہے جو بھی ہے وہ آپ کو مفت دی جائے گی، اس پر کوئی آپ سے کوئی چارجز وغیرہ نہیں لی جائے گی۔ یہ بھی 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے نا وہ کنسٹیٹیوشن میں اس آرٹیکل 25A کو شامل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایجوکیشن جو ہے وہ پروونسز کو دی گئی ہے اور ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ بچوں سے جو ہے وہ کوئی فیس نہیں لے، ان کو جو ہے نا ان کو بکس وغیرہ ساری چیزیں جو ہے پرووائڈ کرے۔ اس کے علاوہ کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 26 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی پبلک پلیس جانا چاہے تو اس پر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، مطلب ایکسیس ٹو پبلک پلیسز دیر وڈ بی نو ڈسکریمنیشن، ہر شخص کوئی بھی پبلک پلیس جو ہے وہ جا سکتا ہے، اس پر کوئی امتیاز نہیں ہوگی کہ یہ شخص جا سکتا ہے، یہ شخص جو ہے وہاں پر نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو ہے سروس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، فار ایگزامپل آپ ملک کے کسی حصے میں بھی جاب کر سکتے ہو، اگر کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی جاب ہے تو آپ کہیں پر بھی کر سکتے ہو، لیکن اس میں کوئی اسپیسیفک یہ ہے کوئی کوٹا سسٹم جو ہے جو کہ پروونسز کے لیے مخصوص ہے، اسی بنا پر آپ اسی کوٹے کو اپلائی نہیں کر سکتے، باقی ایز اے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز جو ہے وہ آپ ملک کے کسی حصے میں بھی جاب کر سکتے ہو، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ جاب کے لیے ایک کرائیٹیریا ہے کہ جس پروونس میں آپ رہ رہے ہو وہاں کا ڈومیسائل کا ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا
کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل جو ہے وہ 28 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی آپ کی کوئی بھی لینگویج ہے، کوئی بھی کلچر ہے، آپ اس کو جو ہے وہ تحفظ دے سکتے ہو، آپ اس کو اس کے بارے میں جو ہے اس کو اسپریڈ کر سکتے ہو. اس پر کسی قسم کی جو ہے وہ پابندی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی. آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اپنی لینگویج کو، اپنی کلچر کو جو ہے وہ فروغ دے سکتے ہو. تو آج میں نے آپ کو کنسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک جو ہے میں نے کمپلیٹلی آپ کو بتا دیے سارے جو بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک ہے، اس کے بارے میں میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا. اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ آرٹیکلز اس میں ایسے ہیں کہ جس طرح فریڈم آف ایسوسیشن ہے، فریڈم آف اسمبلی ہے وغیرہ، اس پر کچھ اوقات جو ہے کچھ لمحوں میں یا کچھ اسٹیٹ وائز جو ہے کبھی کبھار پابندی بھی ہو جاتی ہے وہ ملک کے حالات کو دیکھ کر. باقی اس کے علاوہ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. یہ فنڈامنٹل رائٹس کی جو کوئی بھی وائلیشن کرتا ہے تو آپ کے لیے رائٹ ہے کہ آپ ہائی کورٹ کا دروازہ بھی کٹائیں اور آپ اپنے حق کے لیے جو ہے فنڈامنٹل رائٹس کی جہاں پر بھی خلاف ورزی ہوتی ہے تو آپ اپنے رائٹ کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حق کے لیے آپ آواز اٹھا سکتے ہو. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ اس ویڈیو سے سیٹسفائیڈ ہوئے ہوں گے. تھینک یو سو مچ.